السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 252 تا 254۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فہزموہم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ اب ان آیات کا اردو ترجمہ پیش ہے۔ بس انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دے دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے ملک اور حکمت عطا کیے اور اسے جو چاہا اس کی تعلیم دی، اور اگر اللہ کی طرف سے لوگوں کو ایک دوسرے کے ہاتھوں بچانے کا سامان نہ کیا جاتا تو زمین ضرور فساد سے بھر جاتی، لیکن اللہ تمام جہانوں پر بہت فضل کرنے والا ہے۔ اس آیت کی تشریح میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیات 248 تا 252 کو اگر پورے غور سے پڑھا جائے تو طالوت سے مراد حضرت داؤد علیہ السلام ہی بنتے ہیں، جن کا مخالف جالوت تھا۔ بس تسلسل میں ان آیات کو پڑھیں تو آگے چل کر قتل داؤد جالوت فرمایا گیا ہے، سو لازماً جس جالوت کا ذکر ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا دشمن تھا جسے آپ علیہ السلام نے شکست دی۔ آپ کو اس سے پہلے داؤد کے نام سے نہ پکارے جانے کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ غالباً نبوت اور حکمت آپ کو اس غلبہ کے بعد دی گئی، جیسا کہ آگے فرمایا وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ۔ حکمت سے مراد غیر تشریعی نبوت بھی ہوتی ہے۔ اسی آیت کی تشریح میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ جدون کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اب ان آیات میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ جدون کے واقعہ سے بہت کچھ ملتا ہے۔ جدون کے وقت میں فلسطینیوں نے اسرائیل کو فلسطین سے نکالنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ابتدائی کوشش تھی جو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں آ کر ختم ہوئی۔ بس اس واقعہ کو مشابہت مضمون کی وجہ سے اس کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔
ورنہ پہلا جدون کا واقعہ ہے اور یہ داؤد علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور دونوں میں 200 سال کا فاصلہ ہے۔ اب ایک سوال حل طلب رہ جاتا ہے، اور وہ یہ کہ بائبل کے روح سے داؤد نے جالوت کو قتل کیا تھا، لیکن قرآن کریم نے جدون کے واقعہ میں بھی جالوت کا ذکر کیا ہے۔ اس کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ جالوت بھی ایک صفاتی نام ہے، عبرانی کے لحاظ سے بھی اور عربی کے لحاظ سے بھی۔ جالوت اس شخص کو کہتے ہیں جو ملک میں فساد کرتا پھرے، یعنی ڈاکے مارتا پھرے اور منظم حکومتوں کے خلاف اٹھنے والی اسی طرح کام کیا کرتے ہیں۔ بس نام کے معنوں کے لحاظ سے جدون کے دشمن کو بھی جالوت کہا گیا ہے، اور داؤد کے دشمن کو بھی جالوت کہا گیا ہے، اور دونوں جگہ یہ نام صفاتی طور پر استعمال ہوا ہے۔ جدون کا دشمن بھی ایک آوارہ گرد ڈاکو تھا جو ملک میں فساد پھیلاتا پھرتا تھا، اور جالوت کہلا سکتا تھا۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام نے ملک میں امن قائم کرنے کے لیے جس دشمن کا مقابلہ کیا وہ بھی آوارہ گرد اور فسادی تھا اور جالوت کہلانے کا مستحق تھا۔ بس دونوں کو یہ دشمنوں کو جالوت کہا گیا ہے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم تجھ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور یقیناً تو پیغمبروں میں سے ہے۔ یہ وہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو ہم نے بعض دوسروں پر فضیلت دی، بعض ان میں سے وہ ہیں جن سے اللہ نے روبرو کلام کیا، اور ان میں سے بعض کو بعض دوسروں سے درجات میں بلند کیا۔ اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس سے اس کی تائید کی، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ جو ان کے بعد آئے آپس میں قتل و غارت نہ کرتے، بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں آ چکی تھیں، لیکن انہوں نے باہم اختلاف کیے۔ بس انہی میں سے تھے جو ایمان لائے، اور وہ بھی تھے جنہوں نے کفر کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم قتل و غارت نہ کرتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اس آیت کی تشریح میں حضرت خلیفۃ مسیح ثانی فرماتے ہیں کہ کلام سے مراد کلام شریعت ہے، یعنی بعض شرعی نبی تھے اور بعض کو ہم نے صرف فضیلت نبوت دی تھی، شریعت نہیں دی تھی۔ یہ آیت اس بات پر شاہد ہے کہ بعض انبیاء شریعت لاتے ہیں اور بعض کو صرف اعزازی طور پر رسول کہا جاتا ہے، ورنہ وہ شریعت نہیں لاتے۔ دوسرے معنی اس کے یہ ہے کہ بعض سے مراد صرف ایک نبی ہے، اور ان معنی کی روح سے رفع بعضهم درجات کی آیت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں، جن کو ذلی طور پر انتہائی درجہ کے کمالات و الوہیت کے آثار بخشے گئے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔